کے طور پر میں اگر کہہ دوں بھائی مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے، اللہ نہ کرے میں انکار کر دوں تو سب سے زیادہ عیاشی تو پھر میں خود کروں گا. پھر شراب حلال ہو جائے گی، زنا حلال ہو جائے گا. یہ جو ہم نے شادیوں کا ایک وہ چلایا ہوا ہے جس میں سارے حقوق مرد کے اوپر، عورت، بچوں کی تربیت، بچوں کی پیدائش بھی زیادہ. جو لبرل لوگ ہیں وہ تو بچے بھی زیادہ نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں ٹینشن نہیں ہے، وہ نہ بچیوں کی شادیوں کی ٹینشن نہ بیٹوں کی ٹینشن، وہ تو کہیں لائف کو انجوائے کرو، گرل فرینڈ بناؤ. صاحب ایتھیسٹ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں. یہ کیسی بات ہے کہ مردہ زندہ ہو کر قبروں سے خود نکلیں گے؟ وہی اعتراضات کرتے ہیں کہ مسلمان اسکالرز نے مسلمانوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. مسلمان اسکالرز نے اگر مسلمانوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہوتا نا تو خود بھی پھر بیوقوف بنے ہوئے ہیں وہ، کیونکہ مسلم اسکالرز کی وہ عیاشی نہیں ہوتی جو عام لوگوں کی ہوتی ہے. بیوقوف بنایا جاتا ہے عیاشی کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مثال کے طور پر میں اگر کہہ دوں بھائی مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے، اللہ نہ کرے میں انکار کر دوں تو سب سے زیادہ عیاشی تو پھر میں خود کروں گا. پھر شراب حلال ہو جائے گی، زنا حلال ہو جائے گا. یہ جو ہم نے شادیوں کا ایک وہ چلایا ہوا ہے جس میں سارے حقوق مرد کے اوپر، عورت، بچوں کی تربیت، بچوں کی پیدائش بھی زیادہ. جو لبرل لوگ ہیں وہ تو بچے بھی زیادہ نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں ٹینشن نہیں ہے، وہ نہ بچیوں کی شادیوں کی ٹینشن نہ بیٹوں کی ٹینشن، وہ تو کہیں لائف کو انجوائے کرو، گرل فرینڈ بناؤ. تو بیوقوف جب کسی کو بنایا جاتا ہے اپنے فائدے کے لیے تو فائدہ لبرلزم میں زیادہ ہے، مذہب میں کم ہے. سمجھتے نہیں ہو بات کو؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مشرکین کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ یہ اپنے فائدے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. تو نبی کو تو زیادہ آفریں ہوئی ہیں. نبی کو آفر ہوئی کہ آپ عرب کی جس عورت سے نکاح کا کہیں گے ہم آپ کی شادی کرا دیں گے، خوبصورت ترین عورت سے، آپ جتنا پیسہ چاہیے ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن نبی نے ویژن کو سامنے رکھا، دنیا کو سامنے نہیں رکھا. تو یہ تو بالکل ایسا فضول قسم کی بات ہے. تو مذہبی اسکالرز بیوقوف نہیں بناتے، یہ ایتھیسٹ آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ خدا کی غلامی سے ہٹا کر آپ کو انسانوں کی غلامی میں لگا رہے ہیں، یا آپ کو خدا کی غلامی سے ہٹاتے ہیں. اور کس کی غلامی میں لائیں گے؟ اپنے جیسے انسانوں کی، کہ جو آپ کے جیسے انسان ہیں نا ان کے قانون کو فالو کرو. اور ہمارے جیسے انسان اپنی خواہشات کو سامنے رکھ کر قانون بناتے ہیں. پوری دنیا میں شراب لیگل ہے، کیوں؟ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ خود شراب پیتے ہیں، وہ شراب کو اللیگل کر نہیں سکتے. پوری دنیا میں زنا الاؤ ہے، حالانکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ زنا سے خاندانی نظام تباہ و برباد ہو جاتا ہے. مگر کیوں الاؤ ہے؟ اس لیے کہ اسمبلیوں میں پہنچے ہوئے لوگ خود زانی ہوتے ہیں، وہ زنا کو اللیگل قرار نہیں دے سکتے. میں نے بتایا تھا نا یو کے میں ایک بندے نے بتایا کہ ایک آدمی نے شراب پی کے کسی عورت کے دانت توڑ دیے. کوئی کیس نہیں بنا اس کے اوپر، تھوڑا بہت کوئی جرمانہ آیا ہوگا. اسلام کیا کہتا ہے؟ شراب پی کے کسی کے دانت توڑے تو جس نے پیے اس کے بھی دانت توڑے جائیں گے. یہ اللہ کا قانون ہے، یہ میرے اوپر بھی لاگو ہوگا، آپ کے اوپر بھی لاگو ہوگا. لیکن انہوں نے شرابی کو کیوں بینیفٹ دیا؟ اسمبلیوں میں بہت سے لوگ شراب پیتے ہیں، کہیں گے یار آج وہ نشے میں کسی نے دانت توڑ دیا، کل ہم بھی تو توڑ سکتے ہیں، کل ہم بھی تو ایکسیڈنٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ ان کی نظر میں شراب جرم نہیں ہے. اسلام کہتا ہے اس نے شراب پی کے جو اس کا دماغ خراب ہوا اور اس نے دانت توڑ دیے، قتل کر دیا بندہ، اس کو بھی مارو. وہ کہے گا میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا. تو اللہ کیا کہیں گے؟ تو نے شراب پی کیوں؟ تو نے ایسا کام کیا کیوں کہ تیرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا؟ سزا ملے گی آپ کو، چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا. تو جو مذہبی اسکالرز ہیں آپ کو کس کا غلام بنا رہے ہیں؟ اللہ کے قانون کا، جس قانون کے وہ خود بھی پابند ہیں. ان کی اپنی عیاشی بھی چھوٹ رہی ہے. اور یہ جو ایتھیسٹ ہیں یہ آپ کو انسانوں کے قوانین کا پابند بنا رہے ہیں جس میں انسانوں کی عیاشی ہے، خاندانی نظام تباہ و برباد ہے، تہذیب کی ایسی کی تیسی. اور ویمن رائٹس کے نام پہ، عورتوں کے حقوق کے نام پہ مرد کی عیاشی کے دروازے کھول دیے انہوں نے. کیونکہ مرد کو زنا میں فائدہ ہے، نکاح میں فائدہ، نکاح میں عورت کو زیادہ فائدہ ہے. تو یہ جو لبرل لوگ ہیں نا یہ اپنے مفاد کے لیے، کیونکہ مذہب کو بیچ میں لائیں گے تو یہ جو صبح شام نائٹ کلب میں اور یہ سب کچھ عیاشی ہو رہی ہے، ان کے عیاشی کے دروازے بند ہو جائیں گے. سمجھتے ہو؟ ان کو بچے پیدا کرنے پڑیں گے، انسانوں کی نسل بڑھانی پڑے گی، پھر اس کے خرچے اٹھانے پڑیں گے. کہتے ہیں لائف کو انجوائے کرو، بس مزے اڑاؤ، مر جاؤ. یہ مسئلہ ہے ان کا.